بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس منظرنامے کا ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں تاریخ کی صورت میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں سے جو نام نہاد شعور عطا کیا جاتا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مزید اس سلسلے طے کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک بنا بنایا اور کنٹرول شدہ ذہن میڈیا کا رخ کرتا ہے۔ پاکستان کے 80% میڈیا چینلز میں آپ کو ابلیس کی تنظیم کی علامات کی واضح طور پر نشانیاں نظر آتی ہیں۔ آپ کو نظر آتا ہے یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف برسر بیکار ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کو تقسیم کرنے کے لیے ہیں تاکہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ مبذول نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دنیا پر دجال کی آمد سے پہلے دھوکے کے کچھ سال آئیں گے جن میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، امانت دار کو بددیانت اور بددیانت کو امانت دار کہا جائے گا، اور روبیزہ بات کریں گے۔ صحابہ نے دریافت کیا، اللہ کے رسول روبیزہ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، ایسا شخص جس کو اپنی حقیقت کا بھی علم نہ ہو۔ ان دھوکہ کی فہرست اتنی طویل ہے کہ باخبر آدمی اگر گننے بیٹھے تو گن بھی نہ سکے۔ صنعتی انقلاب اور اس سے قبل 1789 میں روس کا انقلاب، ان سب کے پیچھے ابلیس کی تنظیم تھی۔ اس دور کو ایج آف ریزن کہا جاتا ہے، یعنی سوال کرو، ہر چیز کی وجہ دریافت کرو، اور جو چیز ثابت نہ کی جا سکے اس کا انکار کر دو۔ فرانسیسی انقلاب کے پیچھے والٹیئر اور روسو جیسے فلسفیوں نے اعلانیہ اللہ کی ذات کا انکار کر دیا اور کہا خدا مر چکا ہے۔ فرانس میں چرچ بند ہونے لگے، حالانکہ فرانس اور روس دونوں انقلابات کے بعد لاکھوں لوگ قتل ہوئے، پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ اصلیت کیا ہے۔ اس سے پہلے صدیوں تک مذہب لوگوں کے نظریات اور خیالات کی تشکیل میں بنیادی عنصر کا حامل ادارہ تھا، مگر اس ایج آف ریزن میں اس کی جگہ شیطانی تنظیم میڈیا کو لائے۔ اگر آپ ویکیپیڈیا پر میڈیا کی تاریخ پڑھیں تو صاف لکھا ہے، اس کا مقصد لوگوں کی سوچ پر اثر انداز ہونا ہے، یعنی پہلے جو کام مذہب کا تھا اب وہ میڈیا نے اپنے ذمہ لے لیا، اور ہدایت کا مربع مذہب کے بجائے میڈیا قرار پایا۔ آپ خود کو دیکھ لیں، مذہب میں قرآن ہے اور وہ صرف ثواب کی کتاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی جگہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اسے ثواب کے لیے نازل کیا، بلکہ بار بار ایک بات دہرائی جاتی رہی، ہم نے اسے ہدایت کے لیے نازل کیا، اور ہدایت اسے سمجھ کر ملتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بر صغیر میں قرآن کا فارسی ترجمہ کیا تھا، پھر ان کے بیٹے نے قرآن کا اردو ترجمہ کیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک بار بھی مکمل پڑھا ہو؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اور اس کے برعکس ہم میڈیا کو کتنے گھنٹے سنتے ہیں؟ تو پھر ہماری سوچ اور فہم و نظریات کا خالق کون ہوا، شیطان یا خدا؟ یہ عام بات نہیں ہے، میڈیا کا خالق شیطان ہے اور شیطانی تنظیمیں ہیں۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے اس میں آپ کے ارد گرد دجالیت کا پردہ تنا ہے۔ ہر گھر میں ٹی وی ہے، بہن بھائی اور ماں باپ ایک ساتھ بیٹھ کر ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں جن میں فحش مناظر شامل ہیں، مگر یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ مذہب میں تو نظر اٹھا کر کسی نامحرم کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو دماغ میں کیسے بٹھایا جائے؟ اب دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے؟ مذہبی چینلز ہیں، ان چینلوں پر کوئی ایک عالم بھی بتائے گا کہ ٹی وی نہ دیکھو، اس سے بد نظری ہوگی؟ نہیں، کیونکہ اس سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ان کے ویوز کم ہو جائیں گے، ان کی ریٹنگ گر جائے گی۔ لوگوں کو لگتا ہے یہ سیاسی جماعتیں آپ کے لیے کام کر رہی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہ جماعتیں صرف آپ کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔
تاکہ پچھلے 75 سال سے جو استحال اور ظلم کا نظام یہاں پر مضبوطی سے کھڑا ہے، کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ کوئی نہ کوئی جماعت ہر کسی کی امیدوں کا مرکز بنی رہے۔ میڈیا لوگوں کے لیے متبادل اور حل تجویز کرتا ہے، لوگ اسی پر یقین کرتے ہیں، مگر سجدہ مسجد میں رب کو کرتے ہیں، ایمان میڈیا پر رکھتے ہیں۔ یا کبھی کسی نے سوچا ہے میرے لیے دین کا کتنا علم کافی ہے؟ فیس بک کی کوئی پوسٹ، کوئی تقریر یا یوٹیوب کی کوئی ویڈیو ہی صرف دینی علم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، آپ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ہدایت آپ کو قرآن و سنت سے ملے گی۔ آج ہمارے ذہنوں پر میڈیا ڈرامے اور فلمیں اثر انداز ہو رہی ہیں، دین نہیں۔ ایسا معاشرہ نہ صرف دجال کے کنٹرول میں ہے، بلکہ اس کے خود کو ظاہر کر لینے پر ایسا معاشرہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا۔ آپ کے گھر اور موبائل پر چلنے والے ٹی وی چینلز آپ کو بتائیں گے کہ وہ مسیحا ہے، دنیا کے مسائل حل کر رہا ہے، اور جس طرح میڈیا کی تمام تر معلومات پر اعتماد کر کے علماء کورونا کے دجالی منصوبے کا ادراک نہ کر سکے، انہیں اس معاملے میں بھی دھوکہ ہو جائے گا۔ دجال فتنہ عظیم ہے، اور اس سے بچانے والی چیز علم ہے، جو اس جدید نظام تعلیم یا میڈیا کے پاس نہیں، بلکہ قرآن اور سنت میں ہے۔ قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن میں پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ نے آخری مرتبہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ کب پڑھا، یا آپ نے اپنی پوری زندگی میں قرآن کا ترجمہ کتنی بار پڑھا؟ شاید نہیں، مگر ہم دجالی معاشرے کے باشندے قرآن کے برعکس میڈیا کو بار بار سنتے ہیں۔ عام اللہ اور اس کے رسول کا اور ایمان میڈیا پر۔ میڈیا 1 منٹ میں جو 10 خبریں دیتا ہے، ان میں سے آپ کتنی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں؟ ایک کی بھی نہیں۔ پھر میڈیا پر یقین کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں تصدیق کا حکم دیتا ہے کہ تصدیق کرو، تمہارے پاس جو بھی خبر پہنچے تم اس کی تصدیق کرو، اس کے بعد اس پر ایمان لاؤ اور اس کو آگے پھیلاؤ۔ مگر میڈیا کی خبر کی تصدیق کرنا ناممکن ہے۔ پھر کیا یہ ادارہ صرف انسان کی مسائی کا کرشمہ ہے، یا اس کے پیچھے شیطان ہے؟ پہلے تو دنیا میں بادشاہت ہوا کرتی تھی، سادہ طرز زندگی تھا، کوئی جمہوریت اور پارلیمنٹ کا تصور نہیں تھا۔ ایک انسان آسٹریلیا سے چل کر افریقہ کے صحراؤں اور یورپ کے ٹھنڈے پہاڑوں تک بغیر کسی ویزا اور پاسپورٹ کے پابندی کے ساتھ جا سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انسانوں کی آزادیاں کیسے چھینی گئیں؟ امت مسلمہ کو 56 ممالک، پھر ان ممالک میں ہزاروں جماعتوں کا جال پھیلا کر کس نے عوام کو تقسیم کیا؟ آج پوری دنیا کی آبادی کی ضرورت سے 50% زیادہ خوراک دنیا میں موجود ہے، پھر بھی ہر تیسرا بچہ غذائی قلت کا شکار کیوں ہے؟ سائنس کی ترقیوں کے باوجود ہر دوسرے روز کوئی نیا وائرس کیسے سر اٹھا لیتا ہے؟ کینسر اور ایڈز جیسی بیماریاں کیسے دنیا میں آ گئیں؟ کیا آپ ان سوالوں کے جواب تلاش کر سکتے ہیں؟ کینسر اور ایڈز کی دوا اشروں میں ایجاد نہ ہو سکی، اور کورونا کی دوا 3 ماہ میں تیار ہو گئی۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ آنکھیں اور کان کھلے رکھنا اور میڈیا کے بجائے قرآن و سنت پر توجہ دینا ہی ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ ہماری معاشی مشکلات کا اسلام کیا حل تجویز کرتا ہے؟ کیا میڈیا نے کبھی آپ کو یہ بتایا نوجوان کیوں فحاشی میں مبتلا ہیں اور یہ افریب معاشرے کو کیسے نگل رہا ہے؟ کیا اس پر کبھی میڈیا نے واویلا کیا؟ فتنے کے دور میں کسی عالم کی بات پر بغیر تصدیق کے اعتماد کرنا کس طرح جہنم میں لے جا سکتا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ میڈیا ہی دجال ہے، شیطان کی ہدایت پر اس کے دوست اسے کنٹرول کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر کوئی شخص مومن بھی ہو تو دجال کے قریب نہ جائے، ورنہ اسے وہ گمراہ کر دے گا۔